وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آج ہم پڑھیں گے داغ دہلوی کی غزل۔ اس سے پہلے ہم داغ دہلوی کا تعارف کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے نواب مرزا خان، تخلص داغ، استاد کا نام ابراہیم ذوق، دیوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ، اور ان کی ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے فریاد داغ۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آسمان سخن پر چمکتا ہوا یہ ستارہ، جس سے روشنی تو بہت سونے پائی، انہی میں سے ایک شاعری کے لیے اقبال بننے والا شاعر اقبال بھی اسی ستارے سے روشنی پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اردو زبان سے بے مثال محبت کرنے والا یہ شاعر، جسے لوگ داغ دہلوی کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم ان کی غزل پڑھیں گے۔ غزل ہے خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا۔ ان کا مطلب ہے غزل کا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ دوسرا شعر ہے، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ ہر لغت ہے اس کی کہ خاطر کا مطلب لحاظ، پاس، ایمان جانا سے مراد عقیدہ کا خراب ہونا، شکایتیں سے مراد اس کا معنی گلے شکوے، اور احسان کا مطلب اچھا سلوک، اچھا سلوک۔ اب ہم اس کی پہلے شعر کی نثر کرتے ہیں یا اس کا مفہوم کرتے ہیں کہ چاہے خاطر سے یا لحاظ سے یا پاس رکھتے ہوئے میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، آپ کی بات کو سچ تسلیم کر لیا، لیکن جھوٹی قسم کھانے سے آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ داغ دہلوی کا یہ شعر معاملہ بندی کا شعر ہے۔ داغ کے اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ عاشق خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ معشوق سے، اپنے محبوب سے گلہ شکوہ کرنے والا ہے، شکوہ شکایت کرنے والا ہے۔ وہ خاموش یا چپ سادھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے محبوب سے اس کی بے اعتنائی کا گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ اس شعر میں اب شاعر جس عاشق کی عکاسی کر رہا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے، اسے اپنے محبوب کی وفاداری پر یقین نہیں ہے، جبکہ عاشق اپنے محبوب کے ہر فرمان کو مانتا ہے، اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے اور اس سے وفاداری کا دم بھرتا ہے، لیکن جو محبوب ہے وہ
بے وفائی اور بے اعتنائی پر اتر آتا ہے، جس کے سبب عاشق اپنے محبوب سے گلا و شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا، سچ تسلیم کیا کہ آپ کا غیر سے کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں۔ عزیز طلبہ، کہ اردو شاعری میں ایک مثلث ہے، عاشق، محبوب اور رقیب کی۔ رقیب اردو شاعری کا لازمی جزو ہے، جہاں پہ عاشق اور محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پہ رقیب کا بھی ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اب عاشق اپنے محبوب سے محبت کا دم بھرتا ہے اور وہ توقع رکھتا ہے کہ اس کا محبوب بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ محبت کا سلوک رکھے گا۔ لیکن جب عاشق کو اپنے گرد و نواح سے، اپنے دوستوں سے یہ معلوم پڑا کہ اس کا محبوب رقیب سے بھی رسم و رواج رکھے ہوئے ہے اور اس سے تعلق رکھے ہوئے ہے، تو اس نے اس بات کا یقین نہیں کیا۔ لوگوں نے اسے بتلایا کہ تم جس کے لیے اپنے آپ کو خوار کر رہے ہو، اس کے لیے برباد ہو رہے ہو، اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہو، وہی شخص، وہی محبوب رقیب کے ساتھ بھی تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن عاشق کو اس کی بات کا یقین نہیں آتا۔ آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن محبوب کی بے اعتنائی کا اور اس کی بے وفائی کا عاشق کو کسی طور پتہ چل جاتا ہے، اور وہ جب خود اس کے ایسے عمل کو دیکھ لیتا ہے جس کے سبب اس کو رقیب کی چالوں کا پتہ چلتا ہے کہ رقیب نے چال چلی ہے، کہ رقیب ہمیشہ سے وہ محبوب کو جس طرح سے عاشق چاہتا ہے اس طرح سے وہ رقیب محبوب سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے محبت میں اور ان کے خلوص میں وہ دخل اندازی کرتا ہے اور کسی طور سے محبوب کو عاشق کے راستے سے ہٹا کر اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو جب کہ رقیب کا جذبہ خالص نہیں ہوتا، اس کے برعکس عاشق کا اپنے محبوب سے جذبہ محبت خالص ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے لیے ہر طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے محبوب کا دل جیت لے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ رقیب وہ محبوب کو کسی طور بھی وہ عاشق کی طرف توجہ کرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ اسے اس راستے سے ہٹا کر، اس راستے سے موڑ کر اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب لوگوں نے اسے بتلایا کہ تمہارا محبوب تو تمہارا نہیں ہے، وہ تو کسی اور کی باتوں میں آ گیا ہے، وہ تو کسی اور راہ پر چل پڑا ہے، اور عاشق کو جب اس بات کا یقین نہیں ہوتا تو پھر آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی میرا محبوب مجھ سے وفادار نہیں ہے، وہ تو رقیب کی باتوں میں آ کے رقیب کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے، اس سے واسطہ رکھے ہوئے ہے۔ خدا کے واسطے، اس کا حوالے کا شعر ہے کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائی یہ قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائی یہ قسمیں، مجھے یقین ہوا، مجھے اعتبار آیا۔ اب جب محبوب کی غلطی
یا محبوب کا ایسا عمل جس کے سبب عاشق کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ عاشق اپنے محبوب سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا تم رقیب کی باتوں میں کیوں آئے۔ تو رقیب ہے جو وہ اپنے اس کے محبوب کو وہ ورغلانے میں یا اس کو راہ راست سے ہٹانے میں وہ کامیاب جب ہو جاتا ہے تو محبوب کسی طور وہ بات تسلیم نہیں کرتا اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو جس کے سبب شاعر اس کی بات کو تسلیم تو کر لیتا ہے، عاشق اس کی بات کو تسلیم تو کر لیتا ہے، لیکن وہ دل سے نہیں مانتا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ شعر ہے حوالے کا کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائی یہ قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ اسی طرح سے دوسرا حوالے کا شعر ہے کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اب ہم دوسرے شعر کی شرح کریں گے کہ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ کہ اب جب محبوب نے ہر طرح سے عاشق کو اپنے قابو میں کر لیا، مراد یہ کہ عاشق ہر طرح سے وہ اپنا دل اپنے محبوب کو دے بیٹھا ہے کہ اس کے ہوش و حواس اس کو ٹھکانے پر نہیں رہتے، کیونکہ محبوب ہی عاشق کے لیے اس کی کل کائنات ہوتا ہے۔ وہ محبوب کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے وہ ہر طور پر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے۔ وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام تر خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، اور جو محبوب کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا تئیں ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ تو اب دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ اب عاشق نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے اس کا محبوب راضی ہو جائے، اس نے اپنے جو دلی جذبات تھے اس کے سامنے رکھے اور اس سے کہا کہ میں اپنے دل سے سچے دل سے تمہارا طلبگار ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں ہر طرح سے تمہاری ہر بات کو مانتا آیا ہوں، لیکن کیا ہوا کہ تم نے میرے دل کی قدر و منزلت کو، قدر و قیمت کو نہیں جانا، نہیں پہچانا کہ میں نے تمہارے لیے اپنی دلی خواہشات کو پورا نہیں کیا، اپنی خواہشات کو میں نے پیچھے پھینکا، اپنی خواہشات کو میں نے کبھی بھی سامنے نہیں لایا، بلکہ تمہاری خواہشات کو میں نے تسلیم کیا۔ تمہاری جو خواہش ہوئی، تمہاری جو مرضی ہوئی، تمہاری ہر مرضی، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے دل کی جو خواہشات تھیں ان کو میں نے ختم کر ڈالا۔ تو اور میں نے مفت میں تمہیں دل دیا ہے، یعنی کہ تمہیں اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑی، محنت نہیں کرنی پڑی، تو میں نے تمہیں مفت میں دل دیا ہے۔ جب جس شخص کو کوئی چیز مفت درکار ہو جائے تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی۔ جس چیز کے لیے انسان کوشش کرے اور محنت کرے، اس کے بعد جب اس کو وہ چیز وصول ہوتی ہے، جب اس چیز تک رسائی ہوتی ہے، تبھی کوئی شخص اس چیز کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ لیکن جب محبوب کو بغیر کوشش کیے مفت میں عاشق کا دل مل گیا ہے تو وہ الٹا شکایتیں کرنے لگا ہے کہ تمہارا دل تو کسی کام کا نہیں ہے، اس میں رنگینی و دل فریبی نہیں ہے، اس میں تمہارے دل میں ایسی کوئی کشش نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف بڑھوں یا تم سے مہر و محبت رکھوں۔ تو یہاں پہ شاعر محبوب سے شکوہ کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے ایک تو
تمہاری خاطر اپنی تمام تر خواہشات کا گلا گھونٹا اور تمہیں اپنا دل دیا، لیکن اس کے باوجود کہ تم میرے احسان مند ٹھہرتے یا میرا شکریہ ادا کرتے، لیکن تم تو احسان فراموش نکلے، تم تو الٹا شکایتیں کرنے لگے اور میرے دلی جذبات کو تم نے بالکل بھی نہ سمجھا کہ میرے جذبات کیا تھے۔ کسی کو دیکھ دل کوئی نواسین فغاں کیوں ہو، کسی کو دیکھ دل کوئی نواسین فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ اور شعر ہے کہ یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر، یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں ہے۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم نے مرزا خان داغ دہلوی کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں مرزا خان داغ دہلوی کے باقی 3 اشعار کی شرح کریں گے۔ اللہ حافظ۔